آج میرا ٹاپک کہ گھر خریدتے وقت کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، انسان اپنی زندگی میں ایک دفعہ یا دو دفعہ یا کچھ تو پروفیشنل ہوتے ہیں، زیادہ مرتبہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن آج میں بینگ ایز اے پروفیشنل جو ٹپس آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ٹپس اگر آپ ان پر عمل کریں تو آپ بہت زیادہ نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ انسان کی جو جمع پونجی ہوتی ہے نا، وہ سیکیور ہو سکتی ہے۔ گھر خریدنے کا جو فیصلہ ہے، یہ کوئی ٹافی یا چاکلیٹ نہیں ہوتی کہ آپ نے ایک دفعہ خرید لی تو آپ کو اگر اچھی نہیں لگی تو آپ اس کو پھینک دیں گے، نہیں۔ میری گزارش ہے آپ سب سے جو آپ سن رہے ہیں، آپ گھر کو خریدتے وقت 100 دفعہ سوچئے، پھر سوچئے، اور کیونکہ اس میں آپ کے سالوں کی محنت جو ہے انوالو ہوتی ہے، اور جس طرح آپ اپنے پیسے کی حفاظت کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا آپ کے پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ نیور ایور ٹرسٹ اینی باڈی، کسی پہ اپنی زندگی میں اعتبار نہ کریں، خاص طور پر یہ جو سالوں کی محنت ہوتی ہے جو کہ آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے آپ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس دنیا میں کوئی دوسرا ویسی حفاظت کر ہی نہیں سکتا۔ تو گھر خریدنے سے پہلے آپ بادشاہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس کیش ہوتا ہے، پیسے آپ کی جیب میں ہوتے ہیں۔ تو جب آپ گھر خرید لیتے ہیں تو پھر آپ غلام بن جاتے ہیں اس برے ڈیسیژن کے، اس برے گھر کے، یا اس فراڈیے کے جس کے ذریعے آپ نے گھر خریدا ہوتا ہے۔ اور ایسے فراڈیوں سے آپ اپنی زندگیوں کو محفوظ کیجیے۔ یہ جو میں آپ کو ٹپس بتانے جا رہا ہوں، آپ کائنڈلی ان پر عمل ضرور کیجیے۔ گھر خریدنے سے پہلے اس ویڈیو کو لازمی آپ دیکھیے۔ تو مہربانی کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، پریس دا بیل آئیکن اور شیئر کیجیے۔ تو گھر یا کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ 100 دفعہ لازمی سوچئے اور کافی زیادہ لوگوں سے مشورہ کیجیے، اور پھر فائنل ڈیسیژن خود کریں۔ تو نمبر 1 جو ہے وہ ٹپ ہے کہ آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کیجئے کہ مجھے کیسا گھر خریدنا ہے۔ مجھے فلیٹ خریدنا ہے، مجھے چھوٹا گھر خریدنا ہے، مجھے بڑا گھر خریدنا ہے، میرے بجٹ میں کیا گھر آ سکتا ہے۔ یعنی 5 مرلے میں خریدنا ہے، 1 کنال میں خریدنا ہے، 4 کنال میں خریدنا ہے، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ دوسرے ٹپ کہ آپ کسی پروفیشنل کو، ایجنٹ چاہے وہ، یہ سب ایک ہی ہوتے ہیں، چاہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہو، بروکر ہو، ڈیلر ہو، یہ پروفیشنل ہونا چاہیے۔ یعنی کچھ موسمی بٹیرے بھی ہوتے ہیں جو کہ پارٹ ٹائم کے طور پر اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں اور وہ اس فیلڈ کو آ کے خراب کرتے ہیں۔ تو ایسا ہونا چاہیے جو ریلائبل ہو، جس پہ آپ اپنا ٹرسٹ کر سکیں، اس کو مارکیٹ کا بہتر نالج ہو، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈاکومنٹیشن کا بھی زیادہ علم ہوتا ہے، ان کو نیگوشیشن سکلز بھی ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے اس سوسائٹی میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ سوسائٹی جو ہے اوکے ہے۔ تو یہ بالکل جیسے آپ ڈاکٹر کے لیے پیسے خرچتے ہیں، جس طرح آپ اکاؤنٹنٹ کے لیے پیسے خرچتے ہیں، تو اسی طرح یہ جو ایجنٹس ہیں ان کی جو سروسز حاصل کر کے آپ ان کی جو فیس ہوتی ہے وہ پے کرنے میں آپ کو
فخر محسوس ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اپنے سالوں کی پوری زندگی کی جو جمع پونجی ہے وہ آپ کی اسٹیک پہ ہوتی ہے. تو آپ کائنڈلی ایک صحیح پروفیشنل ایماندار ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی رہنمائی حاصل کریں. تیسری ٹپ کہ آپ اپنے مزاج کے مطابق جانیے کہ مجھے کیسا گھر خریدنا ہے. دیکھیے مزاج سے جاننے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں اگر کوئی ڈیفنس میں رہتا ہے تو اس کو پتہ ہے وہاں کا ماحول کیا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اندرون شہر کے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ رہنا پسند کرتے ہیں تو ان کو مزاج کا وہاں کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے. کچھ لوگ فلیٹس کو پریفر کرتے ہیں، کچھ لوگ فلیٹس کو پریفر نہیں کرتے، کیونکہ فلیٹس کے اپنے پلس اور مائنس ہوتے ہیں. تو بڑے گھروں کے اپنے پلس اینڈ مائنس ہیں، چھوٹے گھروں کے اپنے پلس اینڈ مائنس ہوتے ہیں. تو مزاج آپ دیکھیے کہ میرے مزاج کے مطابق کیا سوٹ کرتا ہے، کہیں وہ نہ ہو کہ ایک دفعہ ٹریپ میں پھنس جائے تو پھر وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے. چوتھی کہ اپنے بجٹ کے ساتھ جڑے رہیے. جتنا آپ کا بجٹ ہے نا، میرا تو مشورہ یہی ہے کہ آپ اس سے تھوڑا سا ذرا کم میں ہی بائی کریں تو اچھا ہے. بجٹ سے اسٹرکٹ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فلیکسیبل ہوں گے، آپ آنے والے وقت میں تنگ نہیں ہوں گے، چانس نہیں رہے گا. پانچواں کہ آپ پراپر نیگوشیشن کیجئے ڈیل کرتے وقت مالک کے ساتھ. یعنی کہ آپ کیا کریں، پرائس میں فلیکسیبل رہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی جو ڈیل ہوتی ہے پوری دنیا میں وہ فکسڈ اور ریجڈ نہیں ہوتی ہے، اس میں تھوڑی سی یا زیادہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. تو آپ جلدی کوئی نہیں ہے، آپ کیا کیجئے اپنا جو بیسٹ ہے وہ پرائس اس کو دے دیں، اور اپنے پاس ایک سیکنڈ آپشن رکھیں، تھرڈ آپشن رکھیں. یہ ڈیل نہیں بنی تو پھر ہم سیکنڈ کو دیکھیں گے، پھر ہم تھرڈ کو دیکھیں گے. تو اگر اس طرح آپ ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کم قیمت میں ایک اچھی چیز، اچھا گھر حاصل کر لیں. آپ جب ڈیل کر رہے ہوں، جب نیگوشیشن پروسیس چل رہا ہو، تو آپ کسی بھی ٹائم پہ ریڈی رہیے ڈیل کو چھوڑنے کے لیے، کیونکہ اس سے اگلے کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ میری ہی چیز کے پیچھے، میرے ہی گھر کے خریدار نہیں بلکہ اس کے پاس اور بھی آپشنز ہیں. تو یہ ایک اچھا امپیکٹ ہے صحیح قیمت پر گھر خریدنے کے لیے. اور چھٹی جو ٹپ ہے کہ کسی پروفیشنل کی آپ مدد لیجئے. جیسا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کار کو خریدنے سے پہلے، حالانکہ کار ایک چھوٹی انویسٹمنٹ ہے، کار کو خریدنے سے پہلے لوگ پروفیشنل فیس پے کر دیتے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کے بہاف پر گاڑی کو چیک کرے اس میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے. تو اسی طرح کیوں نہ گھر خریدتے وقت ایسا کر لیا جائے، کسی پروفیشنل، کسی سرویئر، کسی جو انسپیکشن جو کرنے والا آفیسر ہے اس کو کچھ سروسز کے پیسے دے کر گھر کی ایک تھارو انسپیکشن کرا لی جائے. ساتویں، وہ مارکیٹ کو اچھے طریقے سے چیک کرے، مطلب وہ دوسرے ایجنٹ سے رابطہ کرے، فون پر کرے، انٹرنیٹ پہ کرے، اخبارات سے دیکھے. تو آج کل جدید دور میں بہت زیادہ ذرائع ہیں جن کی مدد سے ہم پراپرٹی کی صحیح ویلیو کا اندازہ کر سکتے ہیں. آٹھویں ٹپ جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ڈاکومنٹیشن، یعنی جو کاغذی کارروائی ہوتی ہے اس میں اگر فیک ڈاکومنٹس پہ اسی گھر کو کئی لوگوں کو بیچا جا سکتا ہے. تو یہ چھان بین کر کے اس کو کیجئے. اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ جو پارٹ ہے. یعنی آگے 9ویں جو ٹپ ہے وہ ہے لیگل ایڈوائزر. کوئی وکیل سے آپ رابطہ کر کے ڈاکومنٹیشن کی ویریفیکیشن کرنا ایک تھرو پراپر چینل
دیکھیے وہ جو وکیل ہوتا ہے، وکیل اور جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے. ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی سروسز ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور جو وکیل ہوتا ہے اس کی سروسز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. وکیل جو ہے وہ آپ کو ہر لحاظ سے پتہ کر کے بتائے گا کہ یہ پراپرٹی کا اوریجن کیا ہے اور کیا اس پہ کوئی بینک لون یا سم تھنگ ایلس تو نہیں ہے، کوئی رفڑا تو نہیں ہے. تو آپ کائنڈلی وکیل کو بھی آپ اس کی سروسز کے عوض میں فیس دینے سے نہ کترائیے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت اہم سروس ہے. 10ویں جو ٹپ ہے وہ ہے کہ آپ گھر میں جو مینٹیننس ہے اس کو نوٹ کیجئے کہ مجھے یہ گھر کو خریدنے کے بعد مجھے اس میں کیا امینڈمنٹس مجھے اس پہ بعد میں کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا ریپیئر پر. اور 11ویں ہے کہ آپ کبھی بھی جلدی نہ کیجئے گھر خریدتے وقت، کیونکہ اس میں بہت زیادہ پیسہ انوالو ہوتا ہے. اور اگر ہم جلدی میں کوئی ایسی چیز خرید لیں گے جو کہ بعد میں ہمیں بیچنا بھی مسئلہ ہو یا ہم کسی فراڈ میں پھنس جائیں تو بے صبری جو ہے اس کام کے لیے ایک شیطانی کام ہے. 12ویں جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پراپرٹی کو مختلف اوقات میں اپنے خود سے بھی اور اپنی فیملی کے ساتھ وزٹ کیجئے اور فریکوینٹ وزٹ کریں، کافی زیادہ وزٹ کریں، کیونکہ آپ کے دیکھنے کا انداز اور ہے اور آپ کی فیملی کا انداز کچھ اور ہے. تو اس طرح باہمی رضامندی سے، باہمی مشاورت سے جو چیز وجود میں آئے گی وہ بہتر ہوگی بنسبت اس کے کہ ایک سنگل بندہ ڈیسیژن میکر بن جائے اس میں. اور میں خاص طور پر جو اوورسیز لوگ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ خالی فوٹوز دیکھ کر اور ویڈیوز دیکھ کر اعتبار نہ کریں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں، وہ ابروڈ ہوتے ہیں اور وہ پیسہ بھیج دیتے ہیں اور خالی فوٹوز اور پکچرز میں دیکھتے ہیں. تو اس طرح بہت غلط کام ہونے کے چانسز ہیں، تو بی کیئرفل. 13ویں جو ٹپ ہے وہ کہ آپ جو نیبرز ہیں، مختلف نیبر سے علاقے کے آپ کے جو ہمسائے ہیں جہاں آپ گھر خریدنے جا رہے ہیں، ان کو آپ نوک کیجیے دروازہ اور ان سے سوال و جواب کریں کہ اس سوسائٹی میں کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، کوئی پرابلمز تو نہیں ہے اور کوئی سیوریج کے مسائل تو نہیں ہے، کوئی کرائم ریٹ یہاں پہ کیا ہے، کوئی ڈکیتیاں وغیرہ تو نہیں. 14ویں جو ٹپ ہے وہ ایمینٹیز چیک کرنا، کہ یعنی آس پاس کون سے سکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، مارکیٹس کون کون سی ہیں. تو یہ بھی پراپرٹی خریدتے وقت ایک میجر فیکٹر ہے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. 15ویں اس کا ریسیل پوٹینشل دیکھنا کہ یہ 5 سال پہلے اس کی پرائس کیا تھی اور 5 سال بعد اس کی پرائس کیا ہو سکتی ہے. 16ویں ٹپ کہ اس کے جو ڈاکومنٹیشن چارجز ہیں وہ جاننا کہ اس کے ڈاکومنٹیشنل چارجز جو ہیں وہ کتنے پڑنے والے ہیں، کوئی ہڈن چارجز تو نہیں ہے. 17ویں ٹپ کہ ریسرچ کیجیے. ریسرچ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. ریسرچ جو سمجھیے کہ ایک کی رول کرتا ہے. ریسرچ آج کے جدید دور میں ریسرچ ہم بہت زیادہ کر سکتے ہیں، مختلف ایجنٹس کے پاس جا کر، اخبارات میں، انٹرنیٹ پر کئی ویب سائٹس آگی ہوئی ہیں ریئل اسٹیٹ کی، وہاں پہ جا کے ہم کر سکتے ہیں. 18ویں فنڈ کوشش کیجیے کیش آپ کے پاس ہونا چاہیے. کیش اگر انسان کے پاس موجود ہو تو یہ چانس ہوتا ہے کہ اس کو پراپرٹی مارکیٹ سے سستی ملنے کے چانس ہوتے ہیں. 19ویں خوبی ہے کہ بی پیشنٹ، یعنی صبر سے کام لیجیے، جلدی نہ دکھائیں.
ہری نہ کریں، پراپرٹی کی اچھی چھان بین کریں۔ تقریباً پہلی پراپرٹی خریدتے ہوئے آپ 50 اور 100 کے درمیان میں پراپرٹیز دیکھیں، وزٹ کریں، آپ کو صحیح انالیسس ہوگا مارکیٹ کا۔ 20ویں جو ہے وہ سیپیج کا خیال رکھیے۔ کچھ لوگ جو ہے گھر بیچنے کے لیے ٹیمپرری اس کو پینٹ وغیرہ کر کے وہ سیپیج وغیرہ چھپا دیتے ہیں، تو چیک دا جو گھر ہے اس کو تھورولی چیک کیجیے۔ 21واں لوکیشن کسی بھی پراپرٹی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جتنی پراپرٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے اتنی ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ لوکیشن ہوتی ہے، تو آپ کائنڈلی لوکیشن کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ بیسٹ سوسائٹی جو سٹی میں ہے اس کو چوز کریں، پھر سوسائٹی میں فیسنگ پارک ہے، کارنر ہے، کمرشل کے نزدیک ہے، مسجد کے نزدیک ہے، اسکول کے نزدیک ہے، تو یہ سب آئیڈیل سچویشن میں آتے ہیں۔ 22واں کی اس کا جو ایگزیکٹ پرائس ہے نا اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے۔ مثلاً گورنمنٹ کے اس میں جو چارجز کیا ہیں، اس میں اوریجنل پرائس کیا ہے، رجسٹری کے چارجز کیا ہیں، ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے کیا ہیں، لیگل ایکسپرٹس کے کیا ہے، تو یہ سب جو ہے کیلکولیٹ کر کے آپ کے پہلے ذہن میں ہونا چاہیے۔ 23واں کہ آپ نے دیکھا کسی بک کا اندازہ کرنا تو اس کو کور سے ہم جج نہیں کر سکتے، اسی طرح گھر کو جو ہے نا ہم اس کی لپسٹک اور اس کی جو آرٹیفیشیل خوبصورتی بنائی گئی اس سے اندازہ نہیں کریں گے، ہم پراپر چیک سے اس کو انالیسس کریں گے کہ کیا واقعی یہ سالڈ کنسٹرکشن ہے بھی یا نہیں۔ 24واں اپنا جو گھر ہے نا خریدتے وقت وہ اپنی کیپیسٹی سے بڑا نہ خریدیے، یعنی آپ کا بجٹ ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر آپ بڑا گھر خریدیں گے تو آپ کا بجٹ بھی ڈسٹرب ہوگا، بعد میں مینٹیننس چارجز کاسٹ بھی آپ کی بڑھ جائے گی۔ تو 25ویں ہے کہ پوری دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ فیسنگ مشرق، فیسنگ ایسٹ جو گھر ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ تو 26واں اپنی پرسنل انوالومنٹ ہر کام میں رکھیے، کسی پہ اعتبار نہیں کرنا، چاہے وہ ایجنٹ ہو، چاہے وہ لیگل ایڈوائزر ہو، چاہے وہ ڈاکومنٹیشن بنانے والا ہو، چاہے وہ سرویئر ہو، آپ اپنی پرسنل انوالومنٹ لازمی رکھیے۔ اگر آپ اپنا ڈریم ہاؤس چاہتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے تو آپ کیا کیجئے، جتنے پیسے ہیں آپ چھوٹا گھر لے لیجئے اور بعد میں پیسہ جوڑ کے پھر اپنا ڈریم ہاؤس لے لیں۔ لیکن اگر آپ وہی پیسہ اپنے پاس کیش رکھیں گے اور ڈریم ہاؤس کے چکر میں رہیں گے تو وہ پیسہ آپ کا ڈی ویلیو ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ ایک عقل مندانہ کام نہیں ہے۔ دیکھیں آج کی مارکیٹ میں بائر جو ہے نا، جو خریدار ہے وہ ایک بادشاہ ہے، تو آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس جیب پہ پیسہ ہے آپ کے پاس دنیا میں بہت زیادد آپشنز ہیں، یہاں پہ نہیں تو وہاں پہ، وہاں پہ نہیں تو وہاں پہ، تو اس طرح آپ کے پاس آپشنز رہیں گی۔ 29ویں ہے کہ آپ جو مالک ہے اس سے فیس ٹو فیس جو ہے وہ ڈیل کیجئے، یعنی امیجنری نہیں ہونا چاہیے۔ اور 30واں ہے کہ جو پیسے ٹرانسفر کرے نا آپ، وہ بینک ڈرافٹ کے ذریعے ہوں، بینک سے بینک کے ذریعے ہوں، یعنی لیگل چینل سے آپ پیسوں کی ٹرانسفر کریں اور پیسے ایک ہی دفعہ میں سارے ٹرانسفر نہ کریں۔ 32واں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پراپرٹی مارکیٹ سے لو میں مل رہی ہے تو آپ اس کو سسپیشیس جانیے، وہ سمجھیے کہ لازمی کوئی نہ کوئی اس میں پرابلم ہے۔ اور 33ویں ہے کہ بعض اوقات وہ بتا دیتے ہیں کہ جی یہ سوسائٹی ہے، اس میں آپ کو پلاٹ ملے گا 5 مرلے کا یا 1 کنال کا، لیکن اس میں مارکنگ نہیں ہوتی ہے، تو اس میں بھی فراڈ ہونے کے چانسز ہیں۔ 34ویں اور جو کہ بہت اہم ہے کہ یہ آپ کبھی بھی فائلز نہ خریدیے، فائلز جو ہے زیادہ تر اس میں چانس ہوتا ہے فراڈ ہونے کا، تو
فائلز کا ایسی سچویشن ہے کہ ایک سوسائٹی میں جو ہے وہ گنجائش ہے 1000 کنال جگہ ہے، لیکن یہ فائل جو ہیں 2000 فائلیں کنال کی بیچ چکے ہوتے ہیں، اور ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہمیں جگہ مل جائے گی، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، تو لہٰذا اسے اوائڈ کیجیے۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ یقیناً اپنے چاہنے والوں کو، اپنی ینگر جنریشن کو یہ باتیں جو کہ آج میں نے ٹپس آپ کو بتائی ہیں بینگ ایز اے پروفیشنل، یہ آپ سکھائیں گے، کیونکہ اس میں پوری زندگی کی جو جمع پونجی ہے یا ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے انوالو ہوتی ہے، تو آپ کائنڈلی ان غلطیوں سے بچیے۔ اور ایک لازمی ایک آخر پہ جو ایک اہم ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 35ویں سمجھیے کہ ہر ملک میں، ہر علاقے میں ایک باڈی ہوتی ہے جو ریئل اسٹیٹ کو ڈیل کرتی ہے گورنمنٹ لیول پر، وہ ادھر سے آپ اس سوسائٹی کو اور اس ایریا کو چیک کیجئے کہ کیا وہ صحیح ہے، لیگل ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن ہو سکتی ہے، تو پھر وہاں پہ انویسٹ کیجئے۔ تو آپ اس ویڈیو کو لازماً انویسٹمنٹ سے پہلے 3 بار لازمی دیکھیے، تاکہ آپ کا ذہن کلیئر ہو اور پھر آپ اچھے طریقے سے انویسٹمنٹ کر سکیں۔ تھینک یو۔